منبر نور پہ رونق افروز علماء کرام، قراء و شعراء نعت اور جملہ برادران اہل سنت، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سننے کے لیے آپ لوگ شام ہی سے یہاں بیٹھے ہیں اور مسلسل ذکر رسول ہو رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی آپ تازہ دمی نظر آتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، میں نہ خطیب ہوں اور نہ خطابت کے لیے بیٹھا۔ میرے ایک بات یاد آتی ہے کہ جب میں پڑھ کے آیا تھا کہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس پورے علاقے میں شاید میں پہلا شخص ہوں، لیکن آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بشر کے پیچھے کثیر علماء کرام موجود ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور ان سب میں ماشاءاللہ محبت کا، پیار کا رشتہ بھی ایک دوسرے سے بڑا گہرا ہے۔ مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ اتنا بڑا آپ کا مجمع ہوگا، اتنے زیادہ علماء، خطبہ، مقررین، اچھے شعراء نعت یہاں پہ تشریف لائیں گے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی یہاں کے میلاد میں ایسا دیکھا بھی نہیں۔ ہمارے عزیز مولانا مفتی محمد صدام حسین صاحب ایک مکتب کے مدرس ہیں، لیکن حضرات کی محبت ہے کہ انہوں نے ان حضرات کو فون کیا، اور یہ حضرات اس گاؤں میں خراب راستوں سے چل کر یہاں آئے اور اپنے دل نواز بیانات سے آپ حضرات کو محسوس کیا۔ بڑے اچھے خطابات آپ نے سنے، اچھی نعتیں سنی، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ایک بار آپ لوگ بلند آواز سے اپنے رسول کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے، لیکن ایک دو باتیں سادہ انداز سے سنیں۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل، بلکہ تمام انبیاء اور رسولوں سے بھی بزرگ و برتر۔ عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو بڑا اونچا رتبہ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا ذکر جمیل آپ حضرات سن رہے ہیں۔ حضور کی سیرت طیبہ کے بہت سے موضوعات ہیں، بہت سے عناوین ہیں، ان میں سے ایک دو جھلک آپ نے سنی۔ ایک آدھ بات موقع کی مناسبت سے میں بھی عرض کر دوں۔ ہمارے رسول رحمت للعالمین ہیں اور ساری دنیا کے لیے امن ہے۔ جب سرکار ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو ساری دنیا میں ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلم، ناانصافی، ایک دوسرے کے حق کو تباہ و برباد کرنا۔ لوگ انسان ہو کر بھی انسانوں کے حق نہیں جانتے تھے، پہچانتے نہیں تھے، مگر سرکار علیہ السلام نے دنیا کو سب سے پہلے
انسانیت کے حقوق سے آشنا کیا۔ تیرے آنے سے پہلے کب تھی ایسی بات دنیا میں، باہر آئی نہیں لائی گئی معلوم ہوتی۔ ہم مسلمان جس ملک میں بھی رہیں اور جس ملک میں بھی رہتے ہیں، خواہ اپنا عزیز اور پیارا ملک ہندوستان یا دنیا کا کوئی بھی ملک میں رہیں، وہاں کا ایک دستور ہے، اور اس دستور میں 5 باتوں کو بہت بنیادی حیثیت اور بڑی اہمیت حاصل ہے۔ وہ گن لیجئے۔ دین کی حفاظت، کوئی بھی ہو، کسی کا دین ہو۔ جان کی حفاظت، کوئی بھی ہو، سب کے جان کی حفاظت ہونی چاہیے، سب کے دین کی حفاظت ہونی چاہیے۔ مال کی حفاظت، کوئی بھی ہو، اپنے مال کی بھی حفاظت ہونا چاہیے، پڑوسیوں اور دوسروں کے مال کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ عقل کی حفاظت، کوئی بھی ہو، سب کی عقل کی حفاظت ہونی چاہیے۔ نسب کی حفاظت، سب کی نسب کی حفاظت ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں اور پرامن تعلیمات میں، قانون کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی۔ اور مسلمان جس ملک میں بھی رہتا ہے، اس ملک کے دستور کو ماننے کا اور اس کے مطابق چلنے کا اس نے دستوری حیثیت سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہمارے ملک کا، جس ملک میں بھی ہو، ہمارے ملک کا جو بھی دستور ہے، ہم اس دستور کا احترام کرتے ہیں، اس دستور کی عزت کرتے ہیں، اس دستور پر چلنے کا عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ وعدہ کر لیا کہ آپ اپنے پڑوسی، اپنے گاؤں، اپنے شہر کے ہر شخص کی اپنی بھی دین کی حفاظت کریں گے اور دوسروں کی بھی دین کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے یہ مان لیا کہ اپنی جان کی حفاظت کریں گے اور دوسروں کی جان کی بھی حفاظت کریں گے۔ آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ اپنے مال کی بھی حفاظت کریں گے اور دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کریں گے۔ آپ نے یہ عہد کر لیا، وعدہ کر لیا کہ آپ اپنی عقل کی اور اپنے نسب کی حفاظت کریں گے اور دوسروں کی عقل اور دوسروں کے نسب کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو اور یہ آپ پر فرض ہے، یہ عام بات نہیں، یہ فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے پورا کرو۔ جب آپ نے اپنے ملک میں رہتے ہوئے دستور کی عزت کرنے کا، دستور کی پابندی کرنے کا وعدہ کر لیا اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے وعدے پورا کرو، تو آپ پر لازم ہے کہ اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں، دین کی بھی حفاظت کریں، مال کی بھی حفاظت کریں، جان کی، عقل کی، نسب کی، سب کی حفاظت کریں۔ اگر یہ ہو جائے کہ دنیا آج بھی جنت کا نمونہ بن جائے، ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ وعدہ کتنا اہم ہوتا ہے، وعدہ کو پورا کرنا۔ ایک حدیث شریف سنا دوں اور پھر اپنے گفتگو ختم کروں۔ درود پاک پڑھیے ایک بار۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں اور ان کو رسول اللہ کا رازدار کہا جاتا ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا بیان ہے کہ یہ اور ان کے والد غزوہ بدر کے ارادے سے جا رہے تھے شہید ہونے کے لیے۔ مشرکوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ نہیں، تم لوگ رسول اللہ کے ارادے سے غزوہ میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ مدینہ شریف کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے وعدہ کرایا کہ وعدہ کرو
کہ تم لوگ مدینہ شریف تو جاؤ گے مگر جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ ان لوگوں نے وعدہ کر لیا، انہوں نے سمجھا چلو ابھی وعدہ کر لیتے ہیں، ان کو کیا پتا ہوگا کہ ہم کیا کریں گے، مگر ان کو اطمینان تھا کہ مسلمان وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا کرتا ہے، عہد کرتا ہے تو عہد کو پورا کرتا ہے۔ یہ لوگ گئے رسول اللہ کے پاس، عرض کیا یا رسول اللہ راستے میں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، کچھ مشرک ملے اور انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کرا لیا ہے کہ جنگ میں نہیں شریک ہونا ہے، تو یا رسول اللہ ہم لوگ کیا کریں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ پورا کرو، تم بھی وعدہ پورا کرو، ہم بھی وعدہ پورا کریں، رہ گیا ہمارا اور دوسروں کا معاملہ تو اس کے لیے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کی اجازت نہیں دی، خود وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ فرمایا نفی عہدہم، ہم ان کا وعدہ پورا کرتے ہیں، تم ان کا وعدہ پورا کرو، تم لوگ یہاں سے سیدھے مدینہ منورہ چلے جاؤ۔ وعدہ اتنا عام ہوتا ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کا ایک دستور ہے، اس دستور کی پابندی کا آپ نے عہد کیا، وعدہ کیا ہے، اس میں یہ 5 چیزیں بہت لازمی ہیں، ان 5 کو پورا کرنا ہے، سب کو پورا کرنا ہے، اس کے مطابق آپ عمل کیجیے۔ ایک بات اور سن لیجیے، نکاح میں دیر کرنے کی وجہ سے اور کچھ رسمیں بڑھانے کی وجہ سے بدعمالیاں اور برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ نکاح کو آپ لوگ آسان بنائیے، اور یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا کہ ہم کو اتنا چاہیے اور اتنا چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے، اس کو ختم کیجیے۔ لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں، گھر غریب ہے، لوگ غریب ہیں، کوئی ان کی پرواہ کرنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، لوگ للچائی ہوئی نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں اور وہ دیوانی کہیں بھی چلی جاتی ہے۔ یہ آپ کی عزت کی بات ہے، آپ کی ناموس کی بات ہے، آپ لوگ نکاح کو آسان کر دیجئے، رشوت کو اور جہیز کی جبری لعنت کو ختم کر دیجئے، اپنے بھائیوں کی لڑکیوں کو بغیر کسی شرط کے لیجئے، ان کے ساتھ نکاح کیجئے، اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ نکاح کیجئے۔ انشاءاللہ اس سماج میں جو لعنت برس رہی ہے اور اس سماج میں جو ایسی غلط حرکتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اور ہمارا سر جھک رہا ہے، یہ سر نہیں جھکے گا، سر بلند ہوگا اور بلند ہو کے رہے گا۔ حدیث پاک میں ہے یہ جبری جہیز کیا چیز ہے؟ یہ رشوت ہے، گھوس۔ اور حدیث پاک میں ہے الراشی والمرتشی فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے۔ جہنم میں جانے کا کام کر رہے ہو، بچیوں کو برباد کر رہے ہو، سب لوگ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگ کمیٹیاں بنائیے کہ کوئی جبری جہیز نہیں لے گا، اور بچیاں بالغ ہوں فوراً گھر والے بھی اور محلے پڑوس کے لوگ بھی دوڑ دھوپ کر کے رشتے کے انتظام کر دیں تاکہ وہ بچیاں اپنے گھر چلی جائیں، وہ بھی عزت کی زندگی گزاریں، آپ بھی عزت کی زندگی گزاریں، نہ آپ کے لیے کوئی دکھ ہو نہ ان کے لیے کوئی دکھ ہو۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہماری غلطی ہے، ہماری ناسمجھی ہے کہ ہم ایک طرف ان کے نکاح کو مشکل سے مشکل، مہنگا سے مہنگا بنا رہے ہیں۔ لڑکیاں 20-20 سال کی ہو جاتی ہیں، نکاح نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ کہیں بھاگ جاتی ہیں تو طرح طرح کی باتیں آتی ہیں۔ پہلے اپنی غلطی کا علاج کرو۔ معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو بیماری آئی ہے سماج میں، اس سماج کا علاج کرو۔ علاج کر دو گے خود بخود برائیاں دور ہو جائیں گی۔ برائیوں کو دور کرنا آپ کی اختیار میں ہے۔ آپ اگر اس برائی کو دور نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاتھ پکڑ جائیں گے۔ یہ نسب کی حفاظت ہے، جو میں نے کہا نسب کی حفاظت، نسب کی حفاظت بدکاری سے نہیں ہوتی ہے، نکاح سے ہوا کرتی ہے۔ نکاح کو آسان بنائیے، جبری جہیز کے لعنت کو ختم کیجیے، رشوت دینا لینا بند کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زمین پر آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی۔ ان پیغامات کو آپ لوگ یاد رکھیے گا، دل میں جگہ دیجیے۔
عمل کیجیے. ہم لوگ بار بار ہر جگہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. پہنچ گئے تو ایک دو باتیں سنا دیا ہے, بتا دیا ہے. ان کو آپ لوگ یاد رکھیے, گٹھری باندھ لیجیے, اور اس کے مطابق جہاں کہیں کے لوگ آئے ہیں سب لوگ اپنے اپنے گاؤں میں پیغام کو پہنچائیں اور اس کے اوپر عمل کریں. وقت بہت ہو چکا ہے اور اب پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہم ایک بار آپ تمامی حضرات کا, علماء کا, خطبہ کا, شعراء کا, قراء کا اور آپ تمامی حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. پیغام قبول کیجیے, عمل کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کے بدرو دو جا